بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو شیڈول آیا ہے اس کے متعلق، اور خاص کر ہم ایک سیریز بنا رہے ہیں جس میں پورے پنجاب کے جتنے بھی اضلاع ہیں ان تمام اضلاع کی یونین کونسلز کی تعداد آپ کے سامنے رکھیں گے، ہر ضلع کی الگ الگ۔ ہر ویڈیو میں ایک ضلع کے بارے میں ہم بات کریں گے، اس کی تمام تحصیلوں کی یونین کونسل، اور پھر پورے ضلع کی یونین کونسل، پھر اس یونین کونسل کے اندر جو نئے حلقے شامل ہوئے ہیں ان کا نام بھی آپ کو بتائیں گے، اور یونین کونسل کے پورے علاقہ کی حد بندی جو ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم رکھیں گے۔ یہ ایک سیریز ہم چلائیں گے، آپ نے کمنٹ کے اندر اپنے ضلع کا نام بتانا ہے، پھر انشاءاللہ ہم اس کے مطابق آپ کے ضلع کے احوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج ہم بات کریں گے ضلع بہاول نگر کے حوالے سے۔ بہاول نگر کی 5 تحصیلوں جو ہیں ان کے یونین کونسل کی تعداد اور ان کے نام آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی بہترین، سچی، اچھی اور معلوماتی خبریں گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، آج ہم بات کرتے ہیں ضلع بہاول نگر کی یونین کونسل کے حوالے سے۔ بہاول نگر میں کتنی یونین کونسلز ہیں پورے ضلع میں، اور جو 5 تحصیلیں ہیں بہاول نگر کی، ان تحصیلوں کے نام، ان کی یونین کونسل کی تعداد بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بہاول نگر میں 5 تحصیلیں ہیں، ایک بہاول نگر خود ہے، ایک منچن آباد ہے، ایک چشتیاں ہے، ایک ہارون آباد ہے، اور ایک فورٹ آباد ہے۔ یہ 5 تحصیلیں ہیں، اور ان 5 تحصیلوں کی یونین کونسل کی تعداد ہے 142۔ 142 ٹوٹل یونین کونسل ہے، اور ان میں الگ الگ جو تحصیلوں کی ہے، بہاول نگر کی 39 یونین کونسلز ہیں، اور چشتیاں کی 34 یونین کونسلز ہیں، اور ہارون آباد کی 25 یونین کونسلز ہیں، اور فورٹ آباد کی 20 یونین کونسلز ہیں، منچن آباد کی 24 یونین کونسل ہیں۔ یعنی ان تمام کو جمع کریں تو 142 یونین کونسل بنتی ہیں ضلع بہاول نگر کی۔ ہر یونین کونسل کے اندر اس دفعہ بلدیاتی الیکشن میں 9 جنرل کونسلر الیکشن ڈائریکٹ لڑیں گے جو عوامی ووٹوں سے منتخب ہوں گے۔ پھر یہ 9 جنرل کونسلر اپنے 3 اور نمائندوں کو شامل کریں گے۔ ٹوٹل یہ جو تعداد ہو جائے گی یہ 13 ہو جائے گی۔ پھر ان 13 میں سے ہی چیئرمین اور وائس چیئرمین جو ہے وہ منتخب کیا جائے گا، اور یہی 13 لوگ مل کر جس کے پاس زیادہ ووٹ ہوں گے وہ منتخب ہو جائے گا۔ اور یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ غیر جماعتی الیکشن ہوں گے، کسی جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑا جائے گا، بلکہ آزاد سب جو کونسلر ہوں گے وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے۔ پھر ان کو 1 ماہ کا ٹائم دیا جائے گا، 1 ماہ کے اندر انہوں نے کسی نہ کسی پارٹی کا ٹکٹ جمع کروا کر پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ جو چیئرمین اور وائس چیئرمین ہے یہ پارٹی کی بنیاد پر الیکشن لڑیں گے، کسی نہ کسی پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے۔ اگر کوئی بندہ آزاد رہنا چاہتا ہے تو اس کو بھی اختیار ہوگا، وہ جب 1 ماہ کے بعد تمام لوگ اپنی اپنی پارٹیوں کے ٹکٹ جمع کرائیں گے تو وہ کہے گا کہ میں کسی پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہتا، میں آزاد حیثیت سے رہنا چاہتا ہوں، تو اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ آزاد حیثیت سے بھی رہ سکتا ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں اس بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے۔ انشاءاللہ آگے جا کر ہم آپ کو اس کی اور بہت زیادہ معلومات دیتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔